عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے آج اویسی کا بیان بہت زیادہ وائرل ہوا جو انہوں نے بارہ بنکی میں دی، اور کیا کچھ کہا اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ جب باپ بڑا نیتا ہو تو بیٹے کو جب ایسا شعبہ مل جائے جس سے اس کی کوئی وابستگی نہ ہو تو اس سے انگلش کیسی بولی جاتی ہے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور کرناٹک میں اس وقت جو ہے گنیش چترتھی کا ہبہ چل رہا ہے، لیکن اس موقع پر بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں اس ہبہ میں لگائے کچھ قوانین کو لے کر کے۔ بالی ووڈ میں کام کر چکی پاکستانی اداکارہ صبا قمر کے خلاف معاملہ درج کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، ان پر مسجد کی بے احترامی کا الزام ہے۔ تو وہیں پر ہندوستان کے شہری اب پرتگال میں کام کر سکیں گے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اشرف غنی جو بھگوڑا ہے افغانستان کا صدر، اس نے قوم سے معافی مانگ لی ہے، جبکہ پورے افغانستان کا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا ہے UAE یعنی دبئی، وہ بھی خبر سناؤں گا۔ اور عراق سے لوٹے گئے 4000 سال پرانے نوواردات ناروے سے برآمد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ترکی کس طرح سے اس وقت جو ہے مختلف پروجیکٹس میں جو 5th جنریشن کے ایئر کرافٹ ہیں ان پر دوسرے ممالک کی شمولیت کی دعوت دے رہا ہے، اور کس طرح ڈیفنس سسٹم میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب باپ نیتا ہو اور بیٹا ان پڑھ ہو اور اس کو ایسے شعبے مل جائیں کہ وہ اس کو برداشت نہ کر پائے تو اس کی انگریزی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے بنگلور کی تیسری اور چوتھی جماعت کی بچی جو ہے اس سے بہترین انگلش بول لیتی ہوگی، یا بلکہ میں کہوں اگر ہمارے بالخصوص شہر بنگلور کے ایجوکیشن سسٹم کو لے کر کے تو LKG اور UKG کی بچیاں بہترین انداز میں انگریزی بول لیتی ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ کون سا چہرہ ہے اور یہ کس کے فرزند ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ کرکٹ کا جو سب سے بڑا بورڈ ہوتا ہے اس میں اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ کچھ بالخصوص اپنے اسی بورڈ کو لے کر کے کچھ جو ہے پیغام پہنچانا چاہتے تھے، تو سامنے پرامپٹر پر لکھا ہوا جو ہے انگریزی بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ میمز بن رہی ہیں اس ویڈیو کے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سوشل میڈیا میں کس طرح کے تبصرے اور کس طرح کے میمز بن رہے ہیں اس لے کر کے۔ تھوڑا سا آپ بھی آواز سے سنیں اور تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ بھی لائیں۔ I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. ناظرین گرامی، آئیے بنگلورو میں بجرنگ دل اور VHP کے کارکنان بڑے ناراض ہیں گنیش چترتھی کو لے کر کے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں BBMP کی جانب سے۔ جی ہاں، گنیش استوا سمیتی ممبرز کے ساتھ ساتھ VHP اور بجرنگ دل کے کارکنان نے آج بنگلور کے BBMP آفس کے سامنے جو ہے لگاتار احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ پولیس سے مڑ بھیڑ بھی ہوئے، جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ گنیش کا جو مورتی ہوتی ہے وہ ایک وارڈ میں صرف ایک ہی بٹھائی جا سکتی ہے اور بھیڑ اس میں نہیں ہوگی۔ اسی کو لے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وارڈ میں ایک گنیش کا بٹھانا، جو وہ الگ الگ طرح کی اس کی جو پوجا پاٹ ہوتے ہیں، کئی دنوں تک اس کی پوجا پاٹ جو چلتی ہے، اس کے بعد وسرجن کا سلسلہ چلتا ہے۔ بہرکیف ان تمام چیزوں کو چونکہ کورونا وبا کے دوران جو ہے بہت ساری گائیڈ لائنس ابھی بھی جاری ہیں کورونا وبا کو لے کر کے، تو اسی سلسلے میں اس تہوار کو لے کر کے گورنمنٹ کی جانب سے گائیڈ لائنس جاری ہوئی، تو VHP
اور بجرنگ دل سمیت جو ہے جو گنیش اتسوا سمیتی کے ممبران ہیں وہ آج یہاں پر پوری طرح سے جو ہے احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے. اس کی یہ دوپہر تک پہنچنے والی تازہ تصویریں تھیں جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہیں. ناظرین گرامی، ایک طرف وہ ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہوئی تو وہیں پر اسد الدین اویسی کا بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہوا. جی ہاں، یوپی انتخابات میں مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش میں مصروف یم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پھر بڑا بیان دیا اور دیتے دیتے ایک جگہ پر پہنچ کر کے کہا کہ میرے اس بھاشن کو میڈیا اس قدر اچھالے گا کہ 6 بجے کے بعد اپنے پرائم ٹائم میں ہماری دوسری شادی کرنے پر تلا ہو جائے گا، جبکہ میں ایک ہی شادی سے بڑا پریشان ہوں. بہرکیف انہوں نے سلطانپور دورے کے دوران اس طرح بارہ بنکی کے بیان میں پھر کھل کر مسلمانوں سے ووٹ مانگا، زور دے کر کے کہا کہ اس سماج کو متحد ہونا ہوگا. ان کی پوری کوشش ہے کہ یوپی کے 19% مسلمانوں کو اپنی پارٹی کی طرف کیا جائے. اسی نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑی ریاست ہے یوپی، 19% مسلمان ہیں، آپ سب کو ایک طرف متحد ہونا ہوگا. یوپی میں جہاں پر ہر کمیونٹی کی سیاسی آواز ہے، نمائندہ ہے، مسلمانوں کا کون ہے؟ آپ نے کسے اپنا لیڈر بنایا؟ برسوں پہلے ڈاکٹر عبدالجلیل جنہوں نے مجلس بنائی تھی، تب سے آج تک مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہوا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان سے لیڈر بنایا جائے، آپ کو مضبوط کیا جائے، جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اسی کی آواز سنی جائے گی. ان کی جانب سے پھر یہ دلیل دی گئی کہ ہم مسلمانوں کو ووٹ بینک نہیں بلکہ ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں. مرکز نے اقلیتوں کے لیے 116 کروڑ دیا، لیکن بابا یعنی یوگی نے 10 کروڑ خرچ کیا. میں وزیر اعلیٰ بابا کو کہتا ہوں، یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو PM آواس یوجنا یعنی گرامین میں گھر دیا. یوپی میں 7,65,000 گھر ملے، اس میں صرف 10 گھر مسلمانوں کو ملے. یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے. ویسی نے SP پر بھی طنز کیا اور کہا کہ مسلم سماج ان کی پارٹی کا غلام نہیں ہے. ان کی نظروں میں یم نے کبھی ووٹوں کی سیاست نہیں کی، لیکن باقی تمام پارٹیوں نے صرف اور صرف ووٹ کے لیے ذاتوں کو تقسیم کیا. انہوں نے کہا کہ BJP مسلمانوں کی ووٹ سے نہیں جیت رہی. اگر ہم BJP کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو وہ کیسی جیت رہی ہے، ذرا سوچئے. بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہی ہیں اسد الدین اویسی بھاشن بازی میں تو بہت آگے ہیں، جبکہ ان کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے یوپی میں لے کر کے جہاں جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا میں پھیل جاتی ہیں، ان کو الگ الگ القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کا جواب دیتے ہوئے اس وقت یوپی میں پوری طرح سے سیاسی ہلچل مچانے میں مشغول ہو چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے یوپی میں مشن 2022 جو اس وقت یوپی میں ہلچل مچی ہوئی انتخابات کو لے کر کے اس میں گھماسان جاری ہے. ناظرین گرامی، بعض اوقات میں مسجدوں کی بے حرمتی خود اپنے لوگ کر جاتے ہیں، غیر تو کرتے ہی ہیں. ایسے مختلف ممالک سے خبریں آتی رہتی ہیں. اب پاکستان سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں کی ایک اداکارہ جو بھارت کے بالی ووڈ میں بھی کام کر چکی ہے، صبا قمر اس کا نام ہے، اس کے خلاف اس وقت گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے. لاہور کے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کے خلاف وارنٹ جاری کیا. اداکارہ اور گلوکار پر مسجد میں ویڈیو شوٹ کرنے کا الزام ہے. عدالت نے سماعت 6 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. جوڈیشنل مجسٹریٹ نے دونوں فنکاروں کے مسلسل غیر حاضر ہونے پر وارنٹ جاری کیا ہے. ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ دنوں یہ اداکارہ صبا قمر اور اداکار بلال سعید کے البم کے گانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں دونوں فنکار لاہور کی مسجد وزیر خان میں موجود تھے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہی دونوں فنکاروں کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تھانہ اکبری گیٹ میں دفعہ 295 کے تحت دونوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے لگاتار ان کے ناموں پر جو ہے وارنٹ جاری کیے جا رہے تھے، نوٹس جاری کیے جا رہے تھے، لیکن یہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آخر اب ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، حکومت نے ہندوستان اور پرتگال کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کر لی ہے یا دستخط کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ہندوستان کے شہریوں کو جمہوریہ پرتگال میں کام کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے. بروز بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں اس حوالے سے ایک تجویز کو منظوری دی گئی. یہ معاہدہ ہندوستان اور پرتگال کے مابین شراکت داری اور تعاون کا ایک ادارہ جاتی نظام بنائے گا، جس کے تحت ہندوستانی کارکنوں کو پرتگال بھیجا جائے گا
اور انہیں وہاں پر رکھا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ پرتگال کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے سے یورپی یونین کے رکن ملک میں ہندوستانی تارکین وطن مزدوروں کے لیے ایک نئی منزل بن جائے گی، خاص طور پر وہ ہندوستانی مزدور جنہیں کووڈ وبائی امراض کی وجہ سے ہندوستان واپس آنا پڑا ہے۔ یہ معاہدہ ہنرمند ہندوستانی کارکنوں، پیشہ ور افراد کے لیے نئے مواقع کھولے گا۔ معاہدے کی تکمیل کے ساتھ پرتگال اور ہندوستان کے درمیان ہندوستانی کارکنوں کی بھرتی کا باقاعدہ نظام بھی تیار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، جہاں کووڈ-19 وبا کی وجہ سے سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہندوستانی باشندے کام کیا کرتے تھے بیرون ممالک میں، وہ اس وقت اپنے ہی ملک میں بے روزگار بیٹھے، شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہے ان کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے۔ ناظرین، بھگوڑا اشرف غنی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، افغانستان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا، بلکہ اس پر الزام ہے کہ افغانستان کی آدھی دولت بھی لے کر کے بھاگ گیا ہے اور دبئی میں بیٹھ کر کے عیاشی کر رہا ہے۔ لگتے رہتے ہیں ایسے بھگوڑے جو ہے لیڈران پر اس طرح کے الزامات، اور ان پر جو ہے تحریروں پر تحریریں بھی آتی ہیں، تنقیدی تجزیے بھی آتے ہیں۔ اب اس نے اپنی قوم سے معافی مانگا ہے۔ یہاں افغانستان کا سابق صدر اشرف غنی اپنی حکومت کے خاتمے کے انداز پر افسوس کا اظہار بھی کیا، قوم سے معافی بھی مانگی۔ اپنے حالیہ بیان میں اشرف غنی کا ماننا تھا کہ ان کا اپنی قوم اور اپنے ویژن کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد اس وقت منصب صدارت پر فائز اشرف غنی ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار یورپین کے بالخصوص مغربی ممالک کے اخبارات میں کس قدر وہ لوٹ کر کے یہاں کی دولت لے گیا تھا اپنے خصوصی طیارے میں، وہ ساری باتیں جو ہے شائع ہوئی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے اس بات کو ماننا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو کبھی بھی فری میں نہیں اپنائے گا۔ دبئی کا اپنا الگ ہی انداز ہوتا ہے، دولت لاؤ جیسے بھی لاؤ اور رہو، خرچ کرو، لیکن جو ہے بغیر دولت کے آؤ گے تو وہاں پر آپ کو جگہ نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ناروے کی پولیس کا کہنا ہے کہ قدیم نوواردات کی ایک بڑی تعداد جسے عراقی حکام کی جانب سے لاپتہ قرار دیا گیا تھا، انہیں وصلوں سے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ان قدیم اشیاء میں میسوپوٹیمیا سے تعلق رکھنے والی کیونیفارم سمیری طرز تحریر والی تختیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، جنہیں جنوبی مشرقی ناروے میں نوواردات کے شوقین ایک شخص کے گھر کی تلاشی کے دوران ضبط کیا گیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے رویٹرز کو بتایا ہے کہ کئی گواہوں سے پوچھ گچھ کی گئی لیکن کوئی مجرمانہ الزامات عائد نہیں ہوئے۔ نارویجین نیشنل اتھارٹی فار انویسٹیگیشن اینڈ پروزیکیوشن آف اکنامک اینڈ انوائرمنٹل کرائم، جس کو اویکو کرائم کے ایک بیان کہا جاتا ہے، اس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر عالمی ثقافتی ورثے جتنی اہمیت کی حامل تقریباً 100 اشیاء ضبط کی گئی ہیں۔ اب ان کی قدامت اور اصل ہونے کا تعین کرنے کے لیے ماہرین جانچ کر رہے ہیں تاکہ اگر ممکن ہو تو انہیں اصل شکل میں بحال کیا جا سکے۔ پولیس نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ نوواردات ناروے میں کب اور کیسے پہنچی، البتہ عراقی حکام کی طرف سے ناروے کی وزارت ثقافت کو انہیں لوٹا دینے کی درخواست بھیج دی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، مسلم ممالک سے اس طرح کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لے جانے کی وجہ سے بھی جب ممالک ایک دوسرے پر قبضہ کر لیتے ہیں اس وقت یہ ساری لوٹ کھسوٹ تو جاری رہتی ہے، شاید اسی کے درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا ہوگا۔ ناظرین، ترکی لگاتار جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم میں اپنا نام جو ہے بلندیوں پر لکھتا جا رہا ہے۔ ترک پریسیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے کہا ہے کہ ترکی مختلف پروجیکٹس جیسا کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ پر دوسرے ممالک کی شمولیت کے لیے تیار ہے، اور اس کی انہوں نے ایک جھلک بھی یہاں پہ دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام اتحادی اور دوست ممالک کو اس پروجیکٹ میں شراکت داری کے لیے ویلکم کرتے ہیں جو ہماری شرائط پر اس منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق بلاس کی صورت میں بننے والے اس طیارے کو 18 مارچ 2023 میں رول آؤٹ کیا جائے گا۔ یہ طیارہ اس وقت ڈیزائن فیز میں ہے اور اس کے کچھ پارٹس کی تیاری پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر رول آؤٹ ہونے والا طیارہ ایک 4th جنریشن ایئر کرافٹ ہوگا اور اس میں پہلے سے تیار شدہ انجن استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انجن کے لیے ترکی اس وقت برطانیہ کی رولز رائس سے بات چیت کر رہا ہے۔ برطانوی کمپنی سے بہت سے معاملات طے پا جانے کے باوجود برطانیہ کی کچھ شرائط پر ترکی رضامند نہیں ہے۔ اسی اثنا میں ترکی روس سے اس بارے میں نیگوشیٹ کر رہا ہے۔
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दिफाई सिस्टम में तुर्की जिस अंदाज़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वाकई काबिले दीद भी है और काबिले तारीफ़ भी। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान से 30 टन खुराक अद्वियात लेकर एक तैयारा अफ़गानिस्तान पहुंच गया है और पाकिस्तान के सफ़ीर और अफ़गान हुकाम ने इमदादी सामान वसूल भी किया है और उसकी तस्वीर इस वक्त जो है आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। अफ़गान को लेकर के सऊदी अरब का भी ताज़ा बयान आया है। सऊदी अरब अफ़गान अवाम के इंतखाब और बैरूनी मुदाखलत से पाक मुस्तक़बिल की ख्वाहिश का एहतराम करता है। ये बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई अफ़गान हुकूमत मुल्क में अमन व इस्तेहकाम लाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फ़ैसल बिन फ़रहान का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफ़ी और वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने वज़ारत ख़ारिजा के स्टाफ से मुलाक़ात की है और उनसे ख़िताब करते हुए किस तरह से जो है काम करना है, हुकूमत को लेके चलना है, ख़ारिजा पॉलिसी क्या होगी और किस तरह से ख़ारिजी पॉलिसी में अपने शराइत और शरीयत को सामने रखना है, तमाम चीज़ों को लेकर के बहस व मुबाहसा किया है। कहते हुए तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो रही हैं अफ़गानिस्तान से। नाज़रीन, उधर काबुल एयरपोर्ट से मज़ार शरीफ, हरात और कंदार के लिए परवाज़ें शुरू कर दी गई हैं, यानी कि जो है अंदर ही मुल्क के अंदर इस वक्त परवाज़ें जारी हैं। उसकी एक वीडियो भी इस वक्त जहां मुसाफिर बैठने के लिए जहाज़ में तैयार हो रहे हैं या अपनी सीटों को खोज रहे हैं, उसकी एक वीडियो भी इस वक्त जारी की गई है अफ़गानिस्तान के अथॉरिटी की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थीं जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप देखें, दूसरों तक फैलाएँ, लिंक को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ाने में संजीदगी से इसको सोचें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,